بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنہ اماء اللہ و ناصرات الاحمدیہ ہالینڈ کے 40ویں سالانہ اجتماع کا کامیاب انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ اماء اللہ ہالینڈ کو اپنا 40واں سالانہ اجتماع مورخہ 9 اور 10 ستمبر کو فیئر ہاؤتن ننسپیٹ میں منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ پروگرام کا آغاز 10:30 بجے صدر لجنہ اماء اللہ ہالینڈ محترمہ عطیہ اسلم صاحبہ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ تلاوت لجنہ اور ناصرات کے عہد اور نظم کے بعد صدر صاحبہ نے چند افتتاحی کلمات میں ذکر کی مجالس، صحبت صالحین اختیار کرنے اور اجتماعات میں شمولیت کی اہمیت بیان کی۔ دعا کے بعد تعلیمی مقابلہ جات کا آغاز ہوا، جن میں مقابلہ حسن قراءت، اردو اور ڈچ تقاریر، اردو اور ڈچ پریزنٹیشن، نظم اور قصیدہ کے مقابلہ جات شامل تھے۔ ان مقابلہ جات میں ہالینڈ کے 4 ریجنز کے اجتماعات سے اول اور دوم آنے والی ممبرات نے حصہ لیا۔ امسال لجنہ اور ناصرات کی کارکردگی پر مشتمل جائزہ رپورٹس ویڈیو اور پریزنٹیشن کی صورت میں پیش کی گئیں۔ اس کے علاوہ شعبہ امور طالبات کے تحت طالبات کے لیے خصوصی طور پر سیشن رکھا گیا، جس میں پاکستان سے آنے والی بچیوں کے لیے یہاں کے تعلیمی نظام کو متعارف کرایا گیا۔ نیز اس بارے میں بھی طالبات کو آگاہی دی گئی کہ آپ تعلیم اور جماعت کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے متوازن رکھ سکتی ہیں۔ دوران اجتماع AMWSA احمدیہ مسلم ویمن اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر کے انتخاب کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شعبہ صحت جسمانی کے تحت ایک ہیلتھ سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں خود شناسی اور شخصیت میں نکھار کے موضوع پر پروگرام پیش کیا گیا۔ وقفہ کے دوران مختلف شعبہ جات کے تحت سٹال لگائے گئے، جن میں شعبہ رشتہ ناطہ، ہالینڈ مسجد فنڈ، وصیت اور کتابوں کے سٹال شامل تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح کو خط لکھنے کی سہولت مہیا کی گئی تھی، جس سے 42 ممبرات نے فائدہ اٹھایا۔ شعبہ صنعت و دستکاری کے تحت ایک نمائش میں لجنہ اماء اللہ کی تاریخ کو خوبصورت طریق پر ڈچ اور اردو دونوں زبانوں میں پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ شعبہ کے تحت مختلف مقابلہ جات بھی رکھے گئے، جن میں سلائی، کڑھائی، بنائی، خطاطی، پینٹنگ، لجنہ اماء اللہ کے چندہ سے تعمیر ہونے والی مساجد اور قادیان کے مقدس مقامات کی تصاویر بنانے کے مقابلے شامل تھے۔ اس سال بزنس ویمن آف دی ایئر کا ایوارڈ دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا، جس کے تحت محترمہ عظمیٰ قیصر صاحبہ اس ایوارڈ کی حقدار قرار دی گئیں۔ لجنہ کے تعلیمی مقابلہ جات کے ساتھ ساتھ دوسری جانب ناصرات الاحمدیہ کی اجتماع گاہ کو خوبصورت بینرز اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ ناصرات میں تلاوت قرآن کریم، حفظ قرآن، نظم، قصیدہ، اردو اور ڈچ تقاریر، پریزنٹیشنز اور مقالہ لکھنا کے مقابلہ جات شامل تھے، جبکہ 5 بنیادی اخلاق پر مشتمل کوئز پروگرام بھی کروایا گیا۔ صنعت و دستکاری کے تحت بھی مختلف مقابلہ جات میں ناصرات نے حصہ لیا۔ 7 سال سے کم عمر بچے اور بچیوں کو بھی موقع دیا گیا کہ وہ کچھ سنائیں، جس پر انہیں چاکلیٹس دی گئیں۔ 15 سالہ ناصرات نے آب رسانی کی ڈیوٹی خوش اسلوبی سے انجام دی۔ اجتماع کے آخری اجلاس میں نیشنل صدر صاحبہ نے مقابلہ جات میں پوزیشنز حاصل کرنے والی لجنہ اور ناصرات میں انعامات اور سندات تقسیم کیں۔ اس کے علاوہ پہلے 5 پاروں کے لفظی ترجمہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والی اسپیشل تعلیمی نصاب میں حصہ لینے اور اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کامیاب طالبات کو بھی تعلیمی اسناد دی گئیں۔ نیز ہالینڈ مسجد فنڈ کے تحت دیے گئے ٹارگٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے والی مجالس کو بھی اسناد دیں۔ بعد ازاں اختتامی کلمات میں نیشنل صدر صاحبہ نے قرآن، احادیث اور خلفائے احمدیت کے
ارشادات کی روشنی میں حسن عمل کے ذریعے قربانی کے اعلیٰ معیار اپنانے، ترجمۃ القرآن سیکھنے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھنے اور ملک کی زبان سیکھنے کی طرف ممبرات کو خصوصی توجہ دلائی۔ نیز تمام حاضرات اور کارکنات کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح دعا کے ساتھ شب برکت اجتماع بخیر و خوبی کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اجتماع کی افتتاحی اور آخری تقریب کا ڈچ ترجمہ ہیڈ فون کے ذریعے سنانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ اجتماع کے موقع پر پہلے دن کی حاضری اللہ کے فضل سے 454 تھی، جس میں 324 لجنہ ممبرات، 79 ناصرات، 45 بچے اور 6 مہمان خواتین شامل تھیں۔ دوسرے دن کی حاضری 386 رہی، جس میں 265 لجنہ ممبرات، 76 ناصرات، 40 بچے اور 5 مہمان خواتین شامل تھیں۔ الحمدللہ۔ رپورٹ شمیم مظہر، نائب صدر و نیشنل سیکریٹری تعلیم، لجنہ اماء اللہ، ہالینڈ۔